يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ونورنا ونور إيماننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ وعظم عمرانہ وعم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ کے حوالے سے آپ کی زندگی کے بڑے امتحانات میں سے پہلے امتحان کا ذکر پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں کہ عین جوانی کے عالم میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی اور اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ آج میں نے آپ کے سامنے دوسرے امتحان کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ یہ موضوعات تو بڑے طویل ہیں، کئی گھنٹے بھی بیان کیے جائیں تو قرآن پاک کی آیات ہی اتنی ہیں کہ ان کا اگر صرف ترجمہ بھی کیا جائے تو یہ مختصر وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ان کے ذکر سے اپنے ایمان کو جلا دینا مقصود ہے اور ان کا تذکرہ کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ تیار کرنا مقصد ہے۔ اور چونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں تو ان کا ذکر کر کے اپنے رب کی رضا کو پانا مقصود ہے، ورنہ ہمارے ذکر کرنے سے نہ ان کی شان کوئی بڑھتی ہے اور نہ ہی ہمارے ذکر نہ کرنے سے ان کی شان کم ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پا چکے۔ میں نے پورا ایک رکوع سورہ ابراہیم کا آخری سے پہلا رکوع 13واں پارہ اور سیکنڈ لاسٹ رکوع تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ بات یاد رہے کہ آگ میں جانے کا جو امتحان تھا وہ حالانکہ زیادہ سخت تھا، وہاں جان جانے کا خطرہ موجود تھا، لیکن وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی۔ یعنی جان جانے کا خطرہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ بندہ ہر وقت گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، آہ و زاری کرتا ہے، بلبلاتا ہے،
لیکن نہ دعا کی اور فرشتوں کے کہنے کے باوجود نہ ان کو کوئی حکم دیا، فرشتوں نے کہا آپ حکم دیں، ایسی ہوا چلاتے ہیں کہ آگ اڑ جائے گی، نہ قبول کیا۔ پانی کے فرشتے نے کہا حکم دیں، دریا کو اٹھا کے آگ کے اوپر گراتا ہوں۔ آپ نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ فرشتوں کے سردار نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تیری بھی حاجت نہیں۔ دعا بھی نہیں کی، اور فرشتوں کے باوجود اس کے کہ فرشتے اللہ کے بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں، جب فرشتے آ جاتے ہیں تو بندہ سمجھ لے کہ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو چکی ہے۔ قبولیت والے جب گھر چل کے آ جائیں تو پھر کیا کسر باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ فلسفہ جو ہے اس کو کوئی بندہ ہی جانتا ہے کہ وہاں اتنا شدید خطرہ، جان جانے کا، آگ میں چھلانگ لگانے کا، پوری حکومت اور پوری عوام ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے۔ 40 دن تک آگ جلائی گئی اور آسمانوں سے آگ باتیں کر رہی تھی، لیکن نہ دعا کی اور نہ ہی کسی فرشتے کو کہا کہ یہ کر دو اور وہ کر دو۔ یہاں اتنا خطرہ موجود نہیں تھا، یہاں تو یہ تھا نا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اگرچہ یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ بھی معمولی امتحان نہیں ہے، بہت بڑا امتحان ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ آگ میں چھلانگ لگانا اور بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آنا، یہاں تو بچنے کی امید تھی نا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، اور وہاں تو اگر اللہ کی طرف سے حکم نہ آتا تو ظاہر بات ہے جل جانا تھا۔ یہاں آپ نے تقریباً 8 دعائیں کی، ایک رکوع میں 8 دعائیں کی اللہ کی بارگاہ، وہاں کوئی دعا نہیں کی۔ یہ جو لوگ امتحان کے اندر مبتلا ہوتے ہیں نا، ان رازوں کو وہ پا لیتے ہیں کہ دعا کہاں کرنی ہے اور دعا کہاں نہیں کرنی۔ پیپر ہو رہا ہو تو اسٹوڈنٹ یہ کہیں کہ سر جی یہ سوال کا جواب کیا ہے، تو یہ جرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے تیاری نہیں کی، نالائق طالب علم۔ اور پیپر سے پہلے ظاہر بات ہے طلباء اپنے اساتذہ سے سوالوں کے جواب پوچھتے رہتے ہیں، تو وہاں تو سامنے آگ جل رہی تھی اور پتہ تھا کہ چھلانگ لگانی ہے، تو کوئی کہہ دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ڈر کے مارے دعائیں کرنی شروع کر دی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ یہ کر، اس لیے وہاں پہ دعا نہیں کی۔ پہلی دعا کیا ہے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے میرے پالنے والے اس شہر کو امن والا بنا دے، شہر مکہ کو۔ تو کیا جواب آیا؟ من دخلہ کان آمنا، شہر بھی امن والا ہے اور جو اس شہر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن نصیب ہو جائے گا۔ یہاں کی گھاس کو بھی، یہاں کے جانوروں کو بھی، یہاں کے شکار کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ہر چیز کو امن عطا فرما دیا۔ وَجُنُبْنِی، مجھے بھی بچانا، وَبَنِیَّ، میری اولاد کو بھی بچانا، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اللہ کے نبی تھے اور جد الانبیاء تھے، ان سے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بتوں کی عبادت کریں گے، لیکن خوف خدا اور عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بتوں کی عبادت سے ہمیں بچانا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب بادل آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، چہرے مبارک کا رنگ جو ہے تبدیل ہو جاتا، کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، ایک بے سکونی بے چینی سے لگ جاتی۔ تو جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم تو سمجھتے ہو نا، بارش ہوگی، فصلیں ہوں گی، فصلیں لہلہائیں گی، اور اسی طرح ہریالی ہوگی ہر طرف،
لیکن مجھے وہ جن قوموں کے اوپر بادل اور بارش کی شکل میں عذاب آیا تھا نا، مجھے وہ بادل یاد آ جاتا ہے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، جب انہوں نے دیکھا کہ بادل ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ بادل آ گیا، ہمارے اوپر بارش برسائے گا، لیکن وہ اللہ کا عذاب تھا۔ حالانکہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تسلی دی تھی کہ آپ کی امت کو اجتماعی طور پر عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا، لیکن جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ چیز جو ہے نا یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ عاجزی اور انکساری کے طور پر کہ اگرچہ یا اللہ تو نے یہ حکم فرمایا ہے، لیکن تو علی کل شیء قدیر ہے، تو بے نیاز ہے، تو جلال والا بھی ہے، تو روب والا بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو قہار بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تو ہر وقت تیرے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رب اے ہمارے پالنے والے، ان بتوں نے اضللنا گمراہ کر دیا ہے کثیرا من الناس بہت سارے لوگوں کو۔ فمن تابعانی فانہ منی، جس نے میری تابع داری کی، میری بات مانی، میری پیروی کی، وہ تو میرا ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم، تو بخشنے والا، تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو میں نے سمجھایا، تیرا پیغام پہنچایا، تبلیغ کی، ان کو جنت جہنم کی بات بتائی، ان کو آخرت کے عذاب کی فکر دلائی۔ کچھ نے مانا، کچھ نے نہ مانا۔ جنہوں نے مان لیا ان کا تو میرے ساتھ تعلق ہے، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ان کی سفارش نہیں کرتا، تو جان اور وہ جان۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ جنہوں نے میری بات مان لی ان کو محفوظ کر لے، اور جو میرے نافرمان ہو گئے تو جان اور وہ جانے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک التجا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن بلائے گا اور فرمائے گا کہ تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری بھی عبادت کرو، میری ماں کی بھی عبادت کرو، تو وہ کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے، بھلا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، تو علام الغیوب ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ان لوگوں نے پھر ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور یہ جانے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے۔ لیکن ہمارے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ اللہ تو نے مجھے جو شفاعت کا حق عطا کیا ہے نا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں وہ حق اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے رکھتا ہوں۔ جو نیکوکار ہیں وہ تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے تو ان کو معاف کر دے گا، تیرا وعدہ ہے کہ تو نیکوکاروں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور جو گناہ گار ہیں، جو سیاکار ہیں، جو نکمے ہیں، جو پاپی ہیں لیکن ہیں میرے امتی، تو یا اللہ میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما لے۔ حفیظ جلندری نے یہاں کتنا مزے کا شعر کہا ہے کہ سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ جو نیکوکار ہیں وہ ہمارے ہیں، جو گناہ گار ہیں تو جان اور وہ جانے۔ اور حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ جو نیکوکار ہیں وہ تیرے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں وہ میرے ہیں، وہ میری شفاعت کے حوالے۔ اللہ ایک دن ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے، یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام والی آیت، ان تعذبہم فانہم عبادک،
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب حکمت والا۔ ساری رات رو رو کے نبی پاک علیہ السلام نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے رہے۔ اگلی دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پالنے والے، میں نے اپنی اولاد کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا ہے تیرے حکم سے، بوادن، اور جنگل بھی ایسا غیر ذی زرع، کہ جس میں کوئی سبزہ وغیرہ بھی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ اس وقت گھر موجود نہیں تھا، طوفان نوح سے پہلے اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا تھا۔ اس وقت بالکل چٹیل میدان اور کچھ بھی وہاں پہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے خلیل کو کیونکہ اللہ پاک نے حکم دینا تھا کہ یہاں میرا گھر بناؤ، تو پہلے اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ گھر بنانے سے پہلے اپنی اولاد کو یہاں بساؤ، تاکہ ان کی برکتیں اور ان کی جو سعادتیں ہیں ان سے لوگ فیض یاب ہوں۔ ربنا، اے ہمارے پاس، یہ اگلی دعا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرتے رہیں، یعنی تیرے گھر کے پاس میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرتے رہیں۔ اور ماں یہاں پہ نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اور بیوی کو اپنے آپ سے جدا کر کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ نمازی بنے رہے، نماز قائم کرتے رہیں۔ ہم جب اپنی اولاد کو دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں نا تو ہمیں بھی ان کی خبر رکھنی چاہیے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس سال بیٹے نے پیسے بھیجیں کہ نہیں بھیجیں، اس سال اس مہینے کم بھیجیں، اس مہینے زیادہ بھیجیں، لیکن یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا نماز بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے۔ اپنے دین کی بھی حفاظت کرتے رہنا، تو دنیا کے ساتھ دین کی، اپنے دین کی بھی اور اپنی اولاد کے دین کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، تَحْوِی إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے، ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کس شان سے قبول فرمایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو پھر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے نا، ہاں، پھر اس کی زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ بھی ان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تو وفا والا ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی بات مانے اور جب بندہ اللہ سے مانگے تو وہ جو سب کو کہتا ہے مجھ سے مانگا کرو، نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یہ ساری دعائیں جب حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا نا تو تھوڑا سا دور ہٹ کے ایک مقام پہ کھڑے ہو کر ان کی طرف پشت کر کے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ سے یہ ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پالنے والے تو جانتا ہے جو ہم چھپ کر کام کرتے ہیں، جو ہم اعلانیہ کام کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ کے اوپر کوئی شے زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے۔ آگے کیا کہا؟ اس پر بھی اللہ کا پاک کا شکر ادا کیا کہ اتنے امتحانات کے باوجود اے اللہ تو نے ہمیں اپنا بنایا ہوا ہے اور اپنی رضا عطا کی ہوئی ہے، لہذا تو جس حال میں رکھے ہم تیری رضا کے اوپر راضی ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کی حالت میں مجھے دو بیٹے عطا کیے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پالنے والا دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب مشہور دعائیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اے میرے پالنے والے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اچھا یہ لفظ جو ہے نا یہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، رب جعلنی پڑھتے ہیں، رب جعلنی، ایسا نہیں ہے، بے کو جیم کے ساتھ ملانا ہے، رب جعلنی، رب جعلنی، ایسے اس کو پڑھنا ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، مجھے بھی بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ پورے رکوع کا میں نے ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے، سورہ ابراہیم کا آخری سے پہلا رکوع ہے۔ اب چند باتیں مزید سماعت فرما لیں۔ یہاں پہ حفیظ جلندری کے بڑے پیارے اشعار بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا جنگل کے اندر چھوڑا تو خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا تھا، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا تھا، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہ وادی جس میں نہ سبزہ نہ پانی اور نہ مایا تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہ تو سوال ہی بے جا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال کی عمر ہے اور دودھ بیچتا بیٹا اور بیوی جنگل میں چھوڑ کے، ان کو پیار نہیں تھا؟ اولاد کے ساتھ کس کو پیار نہیں ہوتا؟ یہ تو بڑی فضول بات ہے۔ پیار تھا لیکن سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ پیار تھا، جس نے وہ اولاد دی تھی اور جس نے سب کچھ عطا کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کائنات کو بتانے والے تھے کہ کائنات میں جو بھی پیاری سے پیاری چیز ہے اللہ کے حکم کے پیار، اللہ کے حکم کو سب پر ترجیح ہونی چاہیے۔ وہ اسی طرح حفیظ نے کہا ہے نا کہ غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے، کہ اولاد کے غم کا اولاد والے کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ بات کر لینا اور سن لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن کر کے دکھانا جو ہے نا یہ مشکل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ان کو چھوڑا وہاں پہ، پھر اسماعیل علیہ السلام، وہ واقعہ جو صفا مروہ کا واقعہ ہے، تھوڑے سے ستو تھے، تھوڑا سا پانی تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں تھیلے کے اندر، جب ختم ہو گئی تو ماں بےتاب ہو گئی، چھاتی سے دودھ ختم ہو گیا، دوڑ کے گئی صفا پہاڑ کے اوپر کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو، کسی کے پاس پانی ہو۔ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، نیچے اتری تو چونکہ نیچے اتر کے پر وہ بیٹا نظر نہیں نہ آ رہا تھا، پھر دوڑ لگا دی، میلین اخضرین، وہاں اللہ کو اپنے پیاروں کی ادائیں کتنی پیاریاں تھیں۔ حالانکہ بی بی ہاجرہ نبیہ نہیں تھیں، نبیہ نہیں تھیں، لیکن اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ آج 4000 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جو عمرہ کرنا چاہے اور حج کرنا چاہے، وہ جب تک دوڑ نہیں لگائے گا اس کا حج عمرہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ کو دوڑ لگوانے سے کیا ملتا ہے؟ ان کو تو پانی کی ضرورت تھی نا، تو انہوں نے دوڑ لگائی۔ اب ہمیں پانی کی تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں نہیں، پانی کی ضرورت ہے یا نہیں، میری بندی نے جو کام کیا ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ سارا سفر تمہارا بیکار ہو جائے گا۔
ابراہیم علیہ السلام ایک واقعہ بخاری شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس دوران آئے تو بنی جرم قبیلہ جو تھا انہوں نے وہ وہاں سے گزرا تو دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے اس جنگل میں پرندے کہاں سے آ گئے, یہاں یقیناً پانی موجود ہوگا. چنانچہ وہ ان الصفا والمروہ کا واقعہ ہوا. جب 7 چکر مکمل ہوئے فرشتہ آیا, اس نے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے ساتھ اپنا پر رگڑا تو اللہ پاک نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. حضور نے فرمایا اگر مائی ہاجرہ زم زم نہ کہتی, زم زم, پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا, اب بھی پھیلا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت ہے. تو کہا پانی جو ہے نا اس پر ہمارا قبضہ ہوگا, آپ استعمال کرو, لیکن کل کو آپ دعویٰ نہ کر دینا. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا تو ان کو بڑا پیار آیا, تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا اسماعیل علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ان کے گھر آئے تو ان کی بیوی گھر میں تھی. پوچھا کیسا سلسلہ چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس دیکھ لیں پانی اور کھجوروں کے اوپر گزارا ہے. تھوڑا شکوے کے انداز میں انہوں نے بات کی. تو آپ نے فرمایا اسماعیل آیا نا گھر میں تو اس کو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دیں. بیوی کو نہ پتہ چلا کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں. جب آئے ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے تھے, وہ یہ کہہ کر گئے ہیں. تو کہا وہ میرے والد تھے تو وہ یہ کہہ کر گئے ہیں, لہذا تو اپنے گھر چلی جا. پھر دوسری شادی آپ نے کی تو پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات نہ ہوئی آپ سے. تو پوچھا تو بیوی نے کہا الحمدللہ بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے, اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اس جنگل کے اندر اللہ کھانے کو بھی دیتا ہے, پینے کو بھی دیتا ہے. تو فرمایا جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھنا. اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہا میرے باپ تھے اور وہ یہ کہہ کر گئے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کیسے قبول کیا, تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فلما دعا ابراہیم بہاد دعویٰ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان شہر والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا, تو اللہ نے ان کی دعا کو یوں قبول فرمایا کہ یہ جو طائف شہر ہے نا, طائف شہر, ہاں یہ فلسطین میں تھا. جبریل امین کو حکم دیا کہ پورے شہر کو اٹھا کے مکے کے قریب رکھ دیں. فلما دعا ابراہیم بہذا الدعویٰ, جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی, رفعہ اللہ تعالی, اللہ نے اس شہر کو اٹھوایا. ووضعها حیث وضعها رزقا للحرم, اور جہاں اب طائف آباد ہے وہاں پہ رکھا دیا تاکہ حرم والوں کو وہاں سے پھلوں کا رزق ملتا رہے. ان جبرائیل اقتلاها فجاء وطاف بها حول البیت, جبریل امین آئے فلسطین, انہوں نے وہ پورا علاقہ اٹھایا اور خانہ کعبے کے 7 چکر لگوائے. طائف شہر کو طائف اس لیے کہتے ہیں طواف کرنے والا, ہاں باقی تو انسان طواف کرتے ہیں, لیکن شہروں میں سے طائف شہر ایسا ہے کہ جس نے خانہ کعبے کا طواف کیا, 7 دفعہ طواف کرایا. لہذا سمیت الطائف ثم وضعها قریب مکہ, اسی وجہ سے اس کو طائف کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے قریب اس کو رکھوا دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں. اب ایک واقعہ آخر میں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک مجتہد تھا. تفسیر کشاف کے اندر 4 جلد میں 5 صفحہ نمبر 56 کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. بنی اسرائیل کا ایک مجتہد تھا, تو وہ یوں دعا کرتا تھا, جب بھی دعا کرتا اللہم الہ ابراہیم و اسماعیل و اسرائیل, اے اللہ تو معبود ہے ابراہیم کا, اسماعیل کا, اسرائیل کا. امتی موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور دعا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیتا تھا, ان تینوں نبیوں کا نام لیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بڑے جلالی پیغمبر تھے, کمال ہوگی میرا امتی ہے تو دعا میں میرا نام لیتا ہی نہیں ہے, اور ان 3 نبیوں کا نام لیتا ہے. حسد تو نہیں تھا لیکن رشک تھا کہ اس کے دل میں یہ کیسے آ گیا کہ یہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ ان کا نام لے کر دعا کرنی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ سیدھے اللہ کی بارگاہ میں
عرض کرتے تھے، اس کو پوچھنے کی بجائے نا، کیونکہ اس کو پوچھتے تو ہو سکتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے کوئی اور الفاظ بول دیتا، کہا نہیں میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ یا اللہ اس کے دل میں کیا ہے مجھے بتا۔ اللہ نے یا موسیٰ لم یحبنی احد حب ابراہیم قط، یہ ان کا نام اس لیے لیتا ہے، ابراہیم کا سب سے پہلے نام لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے بڑے بڑوں نے محبت کی ہے، لیکن جیسی میرے ساتھ ابراہیم نے محبت کی ہے کائنات میں کسی نے محبت ایسی نہیں۔ جان کی بات آئی تو جان قربان کرنے پر تیار ہو گئے، اولاد کا ذکر آیا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، مال کی بات آئی تو سب کچھ میرے راہ میں خیرات کر دیا۔ وَلَا خُيِّرَ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيْءٍ إِلَّا اخْتَارَنِي، جب بھی میں نے دو چیزوں میں ابراہیم کو اختیار دیا کہ ابراہیم یہ چاہیے یا میں چاہیے، تو یا اللہ مجھے تو چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ وَأَمَّا اسماعیل، اور اے موسیٰ اسماعیل کی کیا بات کرتے ہو؟ اسماعیل تو وہ ہے فَإِنَّهُ جَادَ بِدَمِ نَفْسِهِ، کہ جب باپ نے کہا کہ اسماعیل مجھے خواب آیا میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا پروگرام ہے؟ تو بچے ہو کر انہوں نے یہ کہا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، جو رب نے حکم دیا ہے کر گزریے، یہ تو ایک جان ہے، میں 1000 جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وَأَمَّا اسرائیل، اور رہی بات یعقوب علیہ السلام کی، فَإِنَّهُ لَمْ يَيْأَسْ مِن رَّوْحِي فِي شِدَّةٍ نَزَلَتْ بِهِ نَزَلْتُ بِهِ قَطْ، فرمایا یعقوب علیہ السلام وہ ان کی کیا شان پوچھتے ہوئے موسیٰ، وہ تو وہ ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس نے جب بھی بات کی اس نے یہی کہا کہ میرا اللہ یوسف کو میرے ساتھ ملا دے گا، جب بنیامین وہ جدا ہوئے تو میرا اللہ دونوں کو یعنی بہم جمیعہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا اللہ یوسف کو بھی میرے پاس لے کر آئے گا اور بنیامین کو بھی میرے پاس لے کر آئے گا۔ اس لیے یہ مجتہد جو ہے نا، یہ جب بھی دعا کرتا ہے تو ان تینوں کا نام لیتا ہے، اور اے موسیٰ جو بھی اپنی دعاؤں میں میرے ان پیاروں کا نام لے گا، ان کو شامل کرے گا نا، وہ دعا میں رد نہیں کرتا ہوتا، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں کو میری امت کے اندر قائم رکھا ہے، یہ مونچھیں ترشوانا، داڑھی بڑھانا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال اتارنا، منہ زیر ناف اتارنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جاری کی ہوئی سنتیں ہیں، اور فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کا تبرک ہے جو اللہ نے میری امت کے اندر بھی قائم رکھا ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا صدقہ ہم سب کو اپنا تابع دار اور اپنا عبادت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔